السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین اما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا زدنا علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم ربنا زدنا علما آمین۔ اہلا و سہلا مرحبا، خوش آمدید۔ آج ہماری آؤ قرآن سمجھیں شروع سے لے کے آخر تک لیول 4 کی نویں کلاس ہے، جس کے اندر ہم اپنا 21واں پارہ مکمل کرنے 21واں پارہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اور الحمدللہ اگر ہم غور کریں اپنے پرانے جرنی یا پچھلے جرنی کے حوالے سے، تو اللہ کی مدد توفیق کے ساتھ ہم نے 2/3 قرآن مجید کا حصہ مکمل کر لیا، یعنی 2/3 حصہ ہمارا قرآن پاک کے ترجمے کا وہ اللہ کی مدد توفیق کے ساتھ مکمل ہو چکا ہے۔ اور انشاءاللہ باذن اللہ آج ہم انشاءاللہ سورہ عنکبوت کو مکمل کریں گے، اور سورہ روم کی کچھ آیات کو انشاءاللہ باذن اللہ ہم آج پڑھیں گے۔ آسان سبق ہے، بہت ساری چیزیں ہم نے پہلے پڑھی ہوئی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پیچھے آپ دیکھیں تو پچھلے سبق میں ہمارے پاس جو باتیں ہو رہی تھی وہ ان انبیاء کرام کا تذکرہ تھا جن کا تذکرہ ہم پہلے پڑھ چکے، جیسے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا، لوط علیہ الصلوۃ والسلام کا، قوم عاد اور ثمود کا، وغیرہ وغیرہ۔ اب ان کے بعد آگے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سورہ عنکبوت یہ مکی صورت ہے، اور خاص طور پہ ان دنوں میں نازل ہوئی تھی جن دنوں میں مسلمانوں کے اوپر مظالم کی بہت زیادہ کثرت تھی اور بہت زیادہ ان کو تکلیفیں اور پریشانیوں سے دوچار کیا جا رہا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ۔ اللہ فرماتے ہیں اتلو تلاوت کیجئے ما جو اوحیا وحی کیا جاتا ہے الیک آپ کی طرف من الکتابی کتاب سے، جو کتاب ہم آپ کی طرف نازل کر رہے ہیں آپ یہ کتاب ان کو پڑھ کے سنائیں۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کریں، یعنی آپ نے کتاب کی تلاوت کرنی ہے، نماز کا قیام کرنا ہے۔ فائدہ اس کا کیا ہوگا؟ ان الصلاۃ بے شک نماز تنہا یہ روکتی ہے، عن الفحشاء فحاشی سے، والمنکر اور برائیوں سے، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اور اللہ کا ذکر اکبر وہ سب سے بڑا ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ یعلم وہ جانتا ہے، ما تصنعون جو تم عمل کرتے ہو، جو تم کام کرتے ہو۔ اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 باتوں کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 1 یہ فرمایا کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں لوگوں کے اوپر۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کا مقصد ہے صرف قرآن پڑھ کے سنانا، اور قرآن کی برکت لوگ خود بخود حاصل کر لیں گے، یا اگر اللہ نے ان کے حصے میں ہدایت لکھی ہوئی تو ان کو مل جائے گی۔ دوسرا، قرآن کے ساتھ ساتھ تلاوت کے ساتھ ساتھ نماز کا قیام کرنا ہے۔ پھر نماز کے قیام کا فائدہ کیا ہوگا کہ یہ جو نماز ہوتی ہے نا، یہ انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اب یہاں پہ رک کے ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ہم یہ سوال کر سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو بہت سے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن بے حیائی کے کام بھی کرتے ہیں، برے کام بھی کرتے ہیں، جھوٹ بول کے مال بھی بیچتے ہیں، لوگوں کا مال بھی کھاتے ہیں، سود کی طرف بھی جاتے ہیں، اور نہ جانے کون کون سی برائیاں ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو کیا ان کی برائیوں کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہیں گے کہ نماز تو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، لہٰذا یہ بندہ نمازی بھی ہے، یہ برے کام بھی کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کی کلام سچی نہیں ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ؟ کیا ہم یہ کہیں گے؟ نہیں، ہم یہ کہیں گے کہ یہ بندہ ایسی نماز اصل میں ادا نہیں کر رہا جو نماز اس کو ان کاموں سے روکنے کا باعث بنے۔ نماز کے ارکان پورے نہیں ہے، نماز کے واجبات پورے نہیں ہیں، نماز کی سنن پوری نہیں ہے، نماز کا طریقہ درست نہیں ہے، نماز کے اندر خشوع و خضوع نہیں ہے، نماز کے اندر قرآن پڑھا جا رہا ہے اور اس کا مطلب پتہ نہیں ہے، جسٹ ایک روبوٹ کی طرح سافٹ ویئر انسٹال ہوا اور اس نے جا کے آگے سنانا شروع کر دیا اور سنا کے واپس آ گیا۔ ایسی نماز کوئی فائدہ نہیں۔ دیکھیں اللہ نے جتنی بھی عبادات آسمان سے نازل کی ہیں نا، ہر عبادت کا کوئی نہ کوئی لاجک اور کوئی نہ کوئی مقصد رکھا ہے۔ روزوں کو دیکھ لیں، اللہ نے کیا کہا کہ لعلکم تتقون، تم روزے رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو روزہ ہم ویسے رکھیں گے جیسے رکھنے کا حق ہے تو وہ ہمیں تقوی کی طرف لے کے جائے گا۔ نماز ہم جیسے ہمیں پڑھنے کا حکم دیا کہ ویسے ہم نماز ادا کریں گے اس کے مکمل اہتمام کے ساتھ اور اس کے مطلب کو سمجھتے ہوئے، تو یہ نماز ہمیں برائی سے روکے گی اور بے حیائی کی طرف جانے نہیں دے گی۔ اور یہاں پہ یہ بات بھی یاد رکھیں، یہ میری بات یہ لکھ لیں، نوٹ کر لیں۔ آپ دنیا کے جتنے مرضی ہمارے اندر گناہ کیوں نہ ہو، برائیاں کیوں نہ ہو،
لیکن نماز نہ چھوڑیں. اگر آپ نماز نہیں چھوڑتے تو یہ نماز ہو نہ ہو کسی نہ کسی دن آپ کو ان برائیوں سے روکنے کا باعث بن جائے گی. کبھی نہ کبھی آپ کو یہ برائی سے دور کر دے گی، کبھی نہ کبھی آپ کو یہ برائی سے روک لے گی. لیکن نماز کا اہتمام ہمیشہ کرنا چاہیے. یہ نماز بڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت ہے. اس کے بعد تیسرا حکم اللہ نے کیا دیا؟ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر. اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے. دنیا کی جتنی بھی آپ عبادت اٹھا کے دیکھ لیں، ہر عبادت کے اندر اللہ کا ذکر پایا جاتا ہے. نماز ہے، روزے کے اندر بھی زبان کو پاک رکھنے کا حکم ہے، حج کے اندر بھی ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور اللہ کا ذکر ویسے بھی کیا جاتا ہے صبح شام کے. ہر چیز کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر وہ موجود ہے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُجَادِلُوا، ولا اور نہیں، تجادلوا آپ جھگڑا کریں. کن کے ساتھ؟ اہل الکتابی، اہل کتاب کے ساتھ، یعنی عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں. الا مگر باللتی، اس کے ساتھ، ہیا جو احسن اچھا ہے، یعنی اچھے انداز سے آپ ان کے ساتھ بحث و مباحثہ کریں، ان کے ساتھ لڑائی یا جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں الا الذین، الا مگر الذین وہ لوگ، ظالموا جنہوں نے ظلم کیا، منہم ان میں سے، وقالوا اور وہ وقولوا اور تم کہو، یعنی وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے ان لوگوں میں سے، اہل کتاب میں سے جنہوں نے ظلم کیا، ان کو تم یہ کہو آمنا ہم ایمان لائے، بالذی اس پر، انزلا جو نازل کیا گیا، الینا ہماری طرف، وانزلا اور جو نازل کیا گیا، الیکم تمہاری طرف، والہنا اور ہمارا الہ، والہکم اور تمہارا الہ، واحد وہ ایک ہے، ونحن اور ہم ہیں، لہو اس کے لیے، مسلمون سر تسلیم خم کرنے والے اور مسلمان. یعنی اہل کتاب کو یہ بات بتائی گی. دیکھیں اہل کتاب ہمارے نبی کو نہیں مانتے لیکن ہم ان کے نبی کو مانتے ہیں. اللہ کہتے ہیں تم اہل کتاب، یعنی وہ لوگ اہل کتاب میں سے جو ظلم کرنے والے یعنی ناانصاف قسم کے لوگ ہیں، ان کو یہ بات بتاؤ کہ ہم تو تمہارے اوپر چیز جو نازل ہوئی ہے اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، اور اپنے اوپر نازل ہونے والی چیز پہ بھی ایمان رکھتے ہیں. تمہارا الہ بھی ایک ہے اور ہمارا الہ بھی ایک ہے، ہم تو مسلمان ہیں، لیکن ہمارے درمیان میں یہ فرق کیوں آ گیا؟ کیونکہ تم نے اصل میں وہ دین جو تمہارے پاس آیا تھا اس کو چھوڑ کے دوسری طرف چلے گئے. جیسے اللہ فرماتے ہیں نا قل تعالوا ندعو ابناءنا، جیسے اللہ فرماتے ہیں تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، کہ جب تم نے اہل کتاب سے مناظرہ کرنا، مجادلہ کرنا ہے تو بیسک کے اوپر بات لے آؤ. بیسک کیا ہے کہ تمہارا الہ اور ہمارا الہ تو ایک تھا، پھر تم نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو الہ بنا لیا، اس کی والدہ کو بنا لیا، کوئی جبریل کو بنا لیا، پتہ نہیں کیا کچھ کر دیا. ہمارا یہ مسئلہ تو تھا ہی نہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے یہ ایک طرح کا ان کے خلاف دلیل ہے. اس کے بعد اللہ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ اور اسی طرح سے، انزلنا ہم نے نازل کیا، الیک آپ کی طرف، الکتاب کتاب کو، فالذین وہ لوگ، یعنی پس وہ لوگ، آتیناہم ہم نے دیا ان کو، الکتاب کتاب، یؤمنون وہ ایمان رکھتے ہیں، بھی اس کے ساتھ، یعنی اہل کتاب میں سے بعض ایسے لوگ ہیں جو اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں، یعنی بعض لوگ اہل کتاب میں سے مسلمان ہو گئے. پھر فرمایا ومن ہاؤلائی، ومن اور سے، ہاؤلائی ان میں سے یعنی مشرکین مکہ میں سے، من بعض، یؤمنو ایمان لاتے ہیں، بھی اس کے ساتھ، یعنی اہل مکہ میں سے، مشرکین مکہ میں سے بعض لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں. وما یجحدوا اور نہیں انکار کرتے، بآیاتنا ہماری آیتوں کا، الا مگر الکافرون وہ لوگ جو انکار کرنے والے ہیں. ثابت کیا ہوا؟ اہل کتاب میں سے بھی بعض لوگ ایمان لے کے آتے ہیں اور مشرکین مکہ میں سے بھی بعض لوگ ایمان لے کے آتے ہیں، لیکن اصل وہ لوگ ہیں جھگڑا کرنے والے جو کافر ہیں، وہ ہماری آیات کے اوپر ایمان نہیں لے کے آتے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں، اب یہ آپ نے نا یہ والی آیتیں پڑھتے ہوئے نا اپنا ذرا دماغ بڑا اچھی طرح سے کھول کے رکھنا ہے اور توجہ سے میری بات سنی. بڑی امپورٹنٹ اور پوائنٹ کی بات ان 2-3 آیات کے اندر آ رہی ہیں، اور ہمارا نا ذہن بالکل دھل جائے گا ان باتوں کے ساتھ، بعض ہمارے اشکالات دور ہو جائیں گے. اللہ کہتے ہیں وما کنتا اور نہیں تھے آپ، تتلو تلاوت کرنے والے، من قبلی ہی اس سے پہلے، من کتاب کوئی بھی کتاب، ولا تخطہ اور نہ ہی اس کو لکھنے والے تھے. خط سے نکلا ہوا نا، خطہ یخطو سے، یعنی کسی چیز کو لکھنا. ولا تخطہ اور نہ ہی لکھنے والے تھے اس کو، بیمینک آپ کا دایاں ہاتھ، آپ کا دایاں ہاتھ اس کو لکھنے والا بھی نہیں تھا. اذن تب، لرتاب المبطلون باطل کی پیروی کرنے والے البتہ ضرور بضرور شک میں چلے جاتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ ہے. یعنی بعض آپ کو بندے نا، یہ چند دن پہلے بھی میری کسی فورم پہ بڑی بحث ہو رہی تھی اس حوالے سے، بندے کہہ رہے ہیں جی کہ قرآن نے آ کے نا پہلی باتیں ذکر کر دیں، قرآن نے آ کے جی فلاں چیز آئی، یہ تو پہلے لوگوں کی بات تھی، یہ فلاں پہلے لوگوں کی بات تھی، فلاں ایسی تھی تو قرآن نے ذکر کر دی.
اللہ تعالیٰ نے نا قرآن مجید کے اندر یہ بات بالکل واضح کر دی کہ اللہ کے رسول نہ تو آپ لکھ سکتے تھے نہ آپ پڑھ سکتے تھے ان آیات کے نازل ہونے سے پہلے، یعنی قرآن مجید کے نزول سے پہلے آپ پڑھ بھی نہیں سکتے تھے، لکھ بھی نہیں سکتے تھے۔ اگر ایسے ہوتا تو پھر یہ باطل پرست ضرور بضرور کسی نہ کسی شک میں مبتلا ہو جاتے۔ اب بھی جو وہ انکار کر رہے ہیں وہ جانتے بوجھتے انکار کر رہے ہیں کہ یہ کلام انسان کا نہیں ہے، جان بوجھ کے انکار کر رہے ہیں، شک میں نہیں ہے، وہ جان بوجھ چھوڑ رہے ہیں۔ اگر آپ پہلے لکھتے پڑھتے ہوتے پھر ان کا شک میں پڑھنا سمجھ آتا تھا کہ ہاں ہو سکتا ہے اس نے اپنی طرف سے کوئی بات بنا لی ہو۔ تو جب بھی کوئی بندہ آپ کے سامنے یہ اعتراض کرے نا کہ اسلام قرآن مجید نے پہلی باتیں کر دیں، اسلام نے پہلی باتیں کر دیں، آپ اس سے بیسک یہ سوال کریں کہ یہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کس نے پہلے بیان کی، نمبر ایک۔ نمبر دو، اگر یہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے لکھی ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا لکھنا پڑھنا کہاں ثابت ہے۔ نمبر تین، اگر یہ باتیں صحیح ہیں تو یونانی زبان یا لاطینی، یونانی اور عبرانی اور اس طرح سریانی، یہ پرانی زبانیں تھیں، ان زبانوں کو عرب میں ٹرانسلیٹ کس نے کیا؟ ان میں سے کسی بات کا جواب کسی بندے کے پاس نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن کو نازل کیا اور قرآن کے نازل ہونے کے لیے دلائل کے انبار لگائے۔ ہم لوگ پریشان اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے، نہ ہم لوگ کوشش کرتے ہیں، وگرنہ اللہ نے تو واضح لکھ دیا۔ نبی آپ نہ لکھ سکتے تھے، نہ بول سکتے تھے، نہ پڑھ سکتے تھے، نہ آپ نے کوئی کتاب لکھی، نہ آپ نے کوئی کتاب پڑھ کے سنائی، تو یہ کہاں سے آگے یہ باتیں کرنے والے؟ ٹھیک ہے جی۔ بلکہ آگے اللہ فرماتے ہیں بلکہ ہوا وہ آیات ہیں بینات واضح فی صدور سینوں میں الذین ان لوگوں کے اوت العلم جو علم دیے گئے۔ اللہ نے ان آیات کو تو اہل علم کے سینوں میں محفوظ کر کے رکھ دیا۔ وما یجحدوا اور نہیں انکار کرتے بھی آیاتنا ہماری آیتوں کا الا مگر الظالمون وہ لوگ جو ظلم کرنے والے ہیں۔ کسی فورم پہ یہ بات ہو رہی تھی نا، میں نے بات وہاں پہ جا کے یہ لکھی، میں نے کہا یار ساری باتیں تمہاری مان لی، مجھے یہ بتا دو یونانی زبان سے عربی زبان کے اندر ٹرانسلیشن کس نے کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تو اللہ نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ آپ کو تو لکھنا پڑھنا اس وقت آتا ہی نہیں تھا۔ آپ بتا دیں کہ یہ یونانی سے عربی میں لکھا کس نے ہے؟ فبہت الذی کفر، کوئی جواب نہیں، اور آ بھی نہیں سکتا۔ قرآن اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح طور پہ نازل کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وقالوا اور انہوں نے کہا لولا کیوں نہیں انزلا نازل کی جاتی علیہ اس پر آیات من ربی ہی اس کے رب کی طرف سے، اس کے رب کی طرف سے آیات اس کے اوپر نازل کیوں نہیں کی جاتی؟ قل کہہ دیجئے، یہاں پہ آیات سے مراد نا فزیکلی نشانیاں ہیں، قرآن مجید کی آیات نہیں ہیں۔ جیسے وہ کہتے تھے یہ پہاڑ سونے کا بن جائے، تمہارے لیے باغات آ جائیں، آسمان سے فرشتے نازل ہو جائیں، فلاں ہو جائے فلاں ہو جائے، بات ہم پہلے کئی دفعہ کر چکے ہیں۔ تو یہ کہتے تھے تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے نشانیاں کیوں نہیں نازل ہوتی؟ نبی قل کہہ دیجئے انما الآیات عند اللہ، انما صرف اور صرف الآیات نشانیاں عند اللہ وہ اللہ کے پاس ہیں۔ نشانی کا نازل کرنا یا نہ نازل کرنا یہ اللہ کا اختیار ہے، میرا اختیار تو ہے ہی نہیں۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، وَإِنَّمَا اور صرف آنا میں نذیر ڈرانے والا ہوں، مبین واضح، دیٹس اٹ، بات ختم ہوئی۔ میرا مقصد تمہیں سیدھا راستہ دکھانا ہے، تمہیں ڈرانا ہے، تمہیں خوشخبری دینا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اس کے علاوہ میرا کام ہے ہی نہیں۔ یہ اللہ کا کام ہے وہ نشانیاں نازل کرے یا نہ نازل کرے۔ پھر اس کے بعد آگے اللہ ایک بہت بڑی حجت قائم کر رہے ہیں، فرمایا اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ، اوا کیا لم نہیں، یکفیہم ان کے لیے کافی، کیا یہ بات ان کے لیے کافی نہیں ہے؟ انا انزلنا کہ ہم نے نازل کیا علیہ کا آپ پر الکتاب ایسی کتاب یتلا جو یتلا وہ پڑھی جاتی ہے علیہم ان پر، اس کی تلاوت ان پر کی جاتی۔ یعنی اللہ کے رسول آپ کو لکھنا نہیں آ رہا، آپ کو پڑھنا نہیں آ رہا، آپ کہتے ہیں امان بقارین، یہ بھی آپ کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں، اس کے باوجود ہم نے آپ پر ایک ایسی کتاب نازل کی ہے کہ وہ نازل ہوتی ہے اور آپ کی زبان حرکت کرتی ہے اور آپ فوراً ان کے سامنے آیات پڑھ کے سنا دیتے ہیں، اور ایسی آیات آپ بیان کرتے ہیں جو ان کی فصیح و بلیغ عربی کو اٹھا کے سائڈ پہ مارتی ہے، اور وہ خود کہتے ہیں کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ کیا اللہ تعالیٰ کی یہ نشانی چھوٹی ہے؟ ان فی ذالک، فرمایا ان بے شک فی ذالک اس کے اندر لرحمتن البتہ رحمت ہے۔ رحمت کن کے لیے؟ مومنوں کے لیے، وذکرا اور نصیحت ہے کن کے لیے؟ لقوم ایسی قوم یؤمنون جو ایمان لانے والے ہیں۔ اللہ کی طرف سے نزول قرآن اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو جانتے نہیں پڑھنا لیکن نزول قرآن کے ساتھ آپ کی زبان چلتی بھی ہے اور آپ اللہ کی کلام کو پڑھ کے سنا بھی دیتے ہیں، کیا یہ نشانی کم ہے؟
اللہ کہتے ہیں اس کے اندر بڑی جو رحمت، شفقت، پیار، محبت، نصیحت ہے وہ کن کے لیے؟ اہل ایمان کے لیے۔ قل کہہ دیجئے کفا، کافی ہے، باللہ اللہ تعالیٰ، بینی میرے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان، شہیدن گواہ، یعلم وہ جانتا ہے، ما فی السماواتی جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض اور زمینوں میں ہے، والذین اور وہ لوگ، آمنو جو ایمان لاتے ہیں، بالباطل باطل کے ساتھ، وکفروا یعنی جنہوں نے ایمان لایا، بالباطل باطل کے ساتھ، وکفروا انہوں نے انکار کیا، باللہ اللہ تعالیٰ کا، اولئک یہی ہیں، ہم الخاسرون جو خسارہ پانے والے لوگ ہیں۔ یہ آیتیں ہم نے تقریباً بار بار پڑھی ہوئی، اس لیے میں نے صرف آپ کو اس کا سادہ ترجمہ بتایا ہے۔ اصل میں کیا اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ اللہ ہی کرے گا، یعنی وہ گواہ ہے، اور کافر لوگ اور باطل کے ساتھ ایمان لانے والے لوگ کبھی بھی درست راستے کے اوپر نہیں جا سکتے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَيَسْتَعْجِلُونَكَ اور وہ جلدی کرتے ہیں آپ کے ساتھ، بالعذابی عذاب کے بارے میں، یعنی اللہ کے رسول وہ کہتے ہیں کہ عذاب جلدی کیوں نہیں آتا؟ آپ کو پتہ ہے نا، بار بار وہ کہتے تھے کہ اچھا اگر تم سچے ہو تو جو تم نے وعدہ کیا وہ لے آؤ، ہمارے اوپر تم نے جو آسمان گرانا ہے گرا دو، جو تم نے زمین پھاڑنی ہے پھاڑ دو، جو تم نے اللہ کا عذاب لے کے آنا لے آؤ، ہم تمہارے سامنے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں وَيَسْتَعْجِلُونَكَ وہ آپ کے ساتھ جلدی کرتے ہیں، بالعذابی عذاب کی، ولولا اور اگر نہ ہوتا، اجل مقررہ ایک اجل وقت مسمن مقرر، ایک اگر عذاب کا وقت مقرر نہ ہوتا، لجاءہم البتہ آ جاتا ان کے پاس، العذاب و عذاب، اگر وقت مقرر نہ ہوتا تو ان کے پاس ایک سخت ترین عذاب آ جاتا، ولا یأتینہم اور البتہ ضرور و ضرور لائے گا ان کے پاس، بغتتاً اچانک، یعنی وہ اچانک ان کے پاس عذاب آئے گا، وہم لا یشعرون اور وہ اس کا شعور بھی نہیں رکھ سکیں گے، یعنی عذاب اچانک ان کے اوپر نازل ہوگا۔ اب آپ دیکھیں نا، مشرکین مکہ کو کیا پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے اوپر ان کے سامنے آ جائیں گے؟ ان کو تو اچانک پتا چلا جی سامنے لشکر کھڑا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی ان کے سامنے۔ اس کے علاوہ بھی عذاب جب آتا ہے تو اچانک، قیامت بھی جو قائم ہوگی اچانک قائم ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ان کے پاس جب وہ آئے گا نا تو یوں آئے گا چٹکی میں، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ پھر آگے اللہ کہتے ہیں یستعجلونک وہ جلدی کرتے ہیں آپ کے ساتھ، بالعذاب عذاب کے بارے میں، وَإِنَّ اور بے شک، جہنم جہنم، لَمُحِيطَةٌ البتہ وہ گھیرنے والی ہے، بالکافرین کافروں کو، جہنم کافروں کو گھیرنے والی ہے، جلدی مچانے کی ضرورت نہیں۔ اور یہ جہنم کیسی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یوم جس دن، یغشاہم وہ ڈھانپ لے گی ان کو یا ڈھانپ لے گا ان کو، العذاب عذاب، یوم جس دن، یغشاہم ڈھانپ لے گا ان کو، العذاب عذاب، من فوقہم ان کے اوپر سے، ومن تحت ارجلہم اور ان کے پاؤں کے نیچے سے، ویقول اور کہے گا وہ ان کو، ذوقوا چکھو، ما کنتم تعملون جو تم عمل کرتے تھے، یعنی اللہ کا عذاب اوپر سے بھی آ جائے گا اور نیچے سے بھی آ جائے گا، آدمی مبلسون ہو جائے گا۔ مبلسون کا مطلب ہوتا ہے بند گلی میں، کہیں بھاگ نہیں سکتے، نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں، نہ اپنی مدد کو پکار سکتے ہیں، نہ کسی کو بلا سکتے ہیں، نہ توبہ استغفار کر سکتے ہیں، ایک ہی بات رہے گی، وہ کیا ہے؟ اوپر اور نیچے کا عذاب۔ اور آپ جانتے ہیں اللہم لا تجعلنا منہم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کے اندر جو سب سے ہلکا عذاب ہوگا نا، سب سے ہلکا عذاب وہ یہ ہے کہ کسی انسان کو آگ کے جوتے پہنا دیے جائیں اور ان آگ کے جوتوں کا اثر اتنا ہو کہ اس کا دماغ یہ جو اوپر پڑا ہوا ہے وہ ہنڈیا کی طرح ابلنا شروع ہو جائے، وہ پکنا شروع۔ دیکھیں نا آپ، جب پانی ڈالا ہو ہم نے ہنڈیا کے اوپر اور اس کو آگ پہ چڑھایا ہو تو پانی جب وہ گرم ہو جاتی ہے تو پانی کس طرح سے بلبلے مار کے جوش مار رہا ہوتا ہے۔ انسان جہنم کا ہلکا عذاب یہ ہے کہ کسی انسان کو جوتے جہنم کے پہنا دیے جائیں، آگ کے پہنا دیے جائیں، اور اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح ابلنا شروع ہو جائے گا اس عذاب کی وجہ سے۔ یہ جہنم کا ہلکا عذاب ہے جو نہ آپ لے سکتے ہیں نہ میں لے سکتا ہوں۔ راستہ ایک ہی ہے ہمارے پاس نجات کا، وہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات، توبہ اور استغفار، اللہ کی طرف رجوع، عارضی زندگی سے دل اپنا بندہ نہ لگائے اور حقیقی زندگی کی طرف سفر کرنا۔ ٹھیک ہے جی، یہی اس کے طریقے ہیں اس سے بچنے کے، اس کے علاوہ تیسرا کوئی طریقہ اللہ تعالیٰ نے انٹروڈیوس نہیں کروایا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں یا عبادی اے میرے بندو، الذین وہ لوگ، آمنو جو ایمان والے ہو، اے ایمان والو میرے بندو، ان ارضی بے شک میری زمین، واسعۃ وہ بڑی وسیع ہے،
فَإِيَّايَ پس میری ہی فَاعْبُدُونَ تم عبادت کرو. ٹھیک ہے جی. یہ اصل میں ان مسلمانوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو مسلمان مشرکین مکہ کی طرف سے آنے والی پریشانیوں کی وجہ سے تنگ تو تھے لیکن ڈرتے مارے ہجرت نہیں کر رہے تھے کہ پتہ نہیں ہمیں جگہ ملے گی نہیں ملے گی، ہمارے پاس ذریعہ معاش ہوگا کہ نہیں ہوگا. اور ہر ہجرت کرنے والے کا یہی مسئلہ ہوتا ہے. ایون آپ نے ایک ہی ملک میں رہتے ہوئے دوسرے شہر میں جانا ہے تو ذہن کے اندر یہ بات ہوگی کہ میں یہ اپنا شہر چھوڑ کے جا رہا ہوں، پتہ نہیں وہاں پہ ذریعہ معاش ملے گا نہیں ملے گا، پتہ نہیں میرے معاملات ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، پتہ نہیں مجھے کوئی جگہ ملے گی کہ نہیں ملے گی، پتہ نہیں اچھا مکان ملے گا نہیں ملے گا. یہ سارے خدشات ہیں. اللہ نے ان خدشات کو اس آیت کے ذریعے دھو دیا. اور میں یہاں پہ دعوت دوں گا اپنے ہر اس بھائی اور اپنی ہر اس بہن کو جو لوگ کسی بھی جگہ پہ کسی بھی معاشرے میں کسی بھی محلے میں کسی بھی کالونی میں کسی بھی ہمسائے کے ساتھ رہتے ہوئے دینی اعتبار سے پریشان ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ اگر وہ یہاں پہ رہیں گے تو ان کا دین بگڑ جائے گا، تو اللہ کی قسم ہر چیز کو چھوڑ کے اپنے دین کو ترجیح دیں. اللہ کا دین آپ کو ہر چیز واپس لوٹا دے گا. چھوڑ دیں جگہ. اس آیت کو ذہن میں بٹھائیں. ان ارضی واسعۃ، ان ارضی واسعۃ کلیہ، جیسا اللہ فرماتے ہیں وارض اللہ واسعہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے. دین کو بچائیں، دین کو بچائیں. اور ہمارے یہاں مسئلہ بھی کیا چل رہا ہے، ہم لوگ دین کو کہتے ہیں خلی ولی کرواؤ اور میں دنیا کمانے کے لیے دیار کفر میں چلا جاؤں جہاں پہ ہمیں اذان کی آواز بھی نہیں آتی. میرے دوست ہیں، میرے بزنس پارٹنر بھی ہیں، بھائی ہیں، چند دن پہلے آسٹریلیا گئے، واپس آ کے مجھے کہتے ہیں یار شیخ یقین کریں ہم تو بڑی نعمت میں ہیں، ہم 15 دن وہاں پہ رکے، 15 دن کے اندر ہمارے کانوں میں اذان کی آواز تک نہیں آئی، اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے پیسے کمانے کے لیے آسٹریلیا جانا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، فلاں جگہ جانا ہے. دین بچائیں، دین آپ کو ہر چیز دے دے گا. اللہ نے اطمینان سکون اسی میں رکھا ہوا ہے. وگرنہ دیکھ لیں جتنی مرضی ترقی بندہ کر لے، جب ترقی کر کے یہاں پہنچ جاتا ہے نا پھر اس کو پتہ چلتا ہے یہ تو ساری جگہ خالی تھی، پھر وہ واپس اصل کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہے، تب تک بڑی تاخیر ہو چکی ہوتی ہے. اس لیے دین بچائیں. اللہ نے مسلمانوں کو یہی کہا زمین میری بڑی وسیع ہے. پھر فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت. اگر موت سے ڈرتے ہو تو ہر ایک ذات نے، ہر ایک جان نے موت کا ذائقہ تو چکھنا ہی چکھنا ہے. اگر تمہیں لگتا ہے کہ اپنی جگہ سے نکالے گے تو مار دیے جائیں گے تو یہاں پہ رک کے کون سا بچ جاؤ گے. کل نفس ذائقۃ الموت. اب مزے کی بات دیکھیں، اللہ نے یہاں پہ لفظ ذائقہ استعمال کیا ہے. ذائقے کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو چکھنا. ٹھیک ہے جی. تو یہ ذائقہ موت کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا. اصل میں ذائقہ موت کے ساتھ اس وجہ سے لے کے آیا گیا ہے کہ موت کی جو سختیاں اور پریشانیاں یا تکلیفیں یا اس کے معاملات ہیں وہ ہر بندے کو اس کی حیثیت کے مطابق ملتے ہیں. جیسے مومن آدمی کی روح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے قبض ہوتی ہے جیسے ایک بڑے سارے پانی کے مشکیزے کو درخت کے ساتھ لٹکا کے اس کا منہ کھول دیا جائے اور سارا کا سارا پانی انڈیل دیا جائے، 1 سیکنڈ میں سارا پانی نکل جائے گا. مومن کی روح ایسے مٹی ایسے جیسے دودھ میں سے ہم بال نکالتے ہیں ویسے مومن کی روح قبض ہو جاتی ہے. اس کے مقابلے میں کافر کی روح کیسے جیسے ململ کے کپڑے کو جھاڑیوں پہ پھینک کے کھینچا جائے، جیسے وہ تار تار ہوتا ہے اور جتنی تکلیف کے ساتھ اس کو کھینچا جاتا ہے ایسی تکلیف کے ساتھ کافر آدمی کی اور مشرک آدمی کی، بے دین آدمی کی روح قبض ہوتی ہے. اس لیے ذائقے کا لفظ استعمال ہوا. اس کے بعد اللہ کہتے ہیں ثم پھر الینا ہماری طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے. والذین وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات نیک، لنبوئنہم اللہ کہتے ہیں لنبوئنہم البتہ ضرور بضرور ہم جگہ دیں گے ان کو، من الجنتی باغات میں سے، غرفن کمروں میں، یعنی جنتوں میں کے اندر ان کے باغات کے اندر ان کے کمرے ہوں گے. اور کمرے کیسے ہوں گے؟ تجری من تحتها الانہار، ایسے کمرے کہ جن کے نیچے سے نہریں گزر رہی ہوں گی. خالدین فیہا وہ ان کے اندر ہمیشہ ہمیش رہیں گے. نعم اجر العاملین اللہ کہتے ہیں نعم بہت ہی خوبصورت ہے، اجر بدلہ، العاملین ان لوگوں کا جو عمل کرنے والے لوگ ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ الذین وہ لوگ صبروا انہوں نے صبر کیا. اللہ جگہ چھوڑ دی، مال بھی چلا گیا لیکن مولا دین بچا لیا. اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کو الذین صبروا جنہوں نے صبر کیا، ہر چیز جانے کے باوجود دین. یقین کریں اگر آپ کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہے، دین نہیں ہے تو سمجھیں آپ کے پاس دنیا کی کوئی نعمت نہیں. اور اگر آپ کے پاس دین ہے، دنیا کی دنیاوی کی ظاہری کوئی نعمت نہیں ہے، تو آپ کے پاس سب سے زیادہ بڑی نعمت ہے، آپ دنیا کے امیر ترین آدمی ہیں کہ اللہ نے آپ کو دین اور عقیدہ توحید سے نوازا ہوا ہے. تو اللہ کہتے ہیں الذین وہ لوگ صبروا انہوں نے صبر کیا، وعلی ربہم اور اپنے رب پر، یتوکلون وہ بھروسہ کرتے ہیں. کوئی بات نہیں الحمدللہ اللہ تو نے جو دیا وہ بہت اچھا دیا. اس طرح اللہ کہتے ہیں وکأین اور کتنے ہی زیادہ ہیں، من دابۃ چوپائے یا جاندار، لا تحملوا وہ نہیں اٹھاتے، رزقہا اپنا رزق.
کتنے جانور ایسے ہیں جو ایسے ہی اپنی اپنی بلوں میں پڑے رہتے ہیں، کتنے ایسے انسان ہیں جو آپ دیکھیں روڈوں پہ پڑے ہوئے ہیں، سائڈ پہ کچھ بھی نہیں کرتے، میں اور آپ جاتے ہوئے ان کا رزق ان کے سامنے رکھے جاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کتنی مخلوقات ہیں، کتنے جاندار ہیں جو اپنا رزق نہیں اٹھاتے۔ اللہ یرزقھا، اللہ ان کو رزق دیتا ہے، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی رزق دیتا ہے۔ اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ جگہ چھوڑنے کے بعد میرے پاس شاید رزق کی کمی آ جائے گی، تو وہ جاندار سارے کے سارے جن کے پاس رزق کے کوئی سورسز ظاہری طور پہ نظر نہیں آتے، ان کو رزق کون دے کے بیٹھا ہے؟ ان کی ذمہ داری کس نے اٹھائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ پیدا آپ کو اللہ نے کیا، اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو، جس کو اس نے پیدا کیا، بھوکا مرنے دے گا یا اس کے لیے اسباب پیدا نہیں کرے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تھوڑی آزمائش آئے گی لیکن اللہ فراوانی کر دے گا۔ اللہ یرزقھا وإیاکم۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ السمیع العلیم، اللہ وہ ذات ہے جو سننے والے بھی ہے، العلیم اور جاننے والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ سوال کریں ان سے، من خلق، یعنی یہ مسلمانوں سے بات ہو رہی ہے، مشرکین کی بات نہیں ہو رہی، یہ باقاعدہ مسلمانوں کی بات ہے، مشرکین کے لیے بھی باتیں آئیں گی۔ اللہ کہتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے سوال کریں، من خلق السماوات والارض، زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا، وسخر الشمس، اور سورج اور چاند کو کس نے مسخر کیا، لَيَقُولُنَّ، لا البتہ ضرور وہ ضرور کہیں گے، اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا۔ یعنی اس کے اندر مسلمان اور مشرکین سب شامل ہیں، صرف مشرکین کے لیے یہ آیت نہیں ہے، اس کے اندر وہ مسلمان جو ڈرتے تھے ہجرت کرنے کے حوالے سے، یا خوف تھا یا دل کے اندر وسوسے تھے، وہ بھی شامل ہیں، اور مشرکین مکہ بھی شامل ہیں۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، اللہ کہتے ہیں فَأَنَّا، پھر کدھر یؤفکون، وہ الٹے پھرتے ہیں، پھر یہ کہاں پہ گھوم کے جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یبسط، وہ پھیلاتا ہے، الرزق، رزق کو، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، ویقدر، اور وہ کم کرتا ہے، لہو، اس کو، جس کے لیے اللہ چاہتا ہے رزق وسیع کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے۔ اس کی بڑی سادہ سی مثال ہے، ہمارے گھروں میں دیکھیں، جوائنٹ فیملی کے اندر، یہ ویسے بھی ایک باپ کے دو بیٹے ہیں، ایک بیٹے کے اوپر اللہ نے اتنی فراوانی کی ہے کہ اس کو مال، دولت، اولاد، پیسہ، عزت، شہرت، ہر چیز عطا کی ہے۔ اسی باپ کا دوسرا بیٹا ہے، اس کے پاس نہ مال ہے، نہ اولاد ہے، نہ شہرت ہے، نہ دولت ہے، معاشرے میں اس کو کوئی بھی نہیں جانتا۔ کون ہے جو ایک ہی بطن سے پیدا ہونے والے دو بچوں کو، ایک کو ادھر کر رہا ہے اور دوسرے کو ادھر کر رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جس کا چاہتا ہے رزق بڑھا دے، جس کا چاہتا ہے کم کر دے۔ بہت سارے ایسے لوگ آپ کو سوسائٹی میں ملیں گے، انہوں نے محنت بالکل کم کی ہوگی اور اللہ نے ان کو ریوارڈ بہت بڑا دیا ہوگا، اور بہت سارے لوگ آپ کو معاشرے میں ایسے ملیں گے جو بہت محنت کرتے ہوں گے لیکن ان کے ہاں ریوارڈ بڑا کم ہوگا، انکم بڑی کم ہوگی۔ اللہ کے کام ہے یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر له، ان اللہ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ، بکل شیء، ہر چیز کے بارے میں، علیم، جاننے والا ہے۔ پھر آگے اللہ کہتے ہیں وَلَئِن، اور اگر آپ سألتہم، آپ سوال کریں ان سے، من نزل، کون ہے جو نازل کرنے والا ہے، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، فأحیا، پس وہ زندہ کرتا ہے، بھی، اس کے ذریعے، الارض، زمین کو، من بعد موتیہا، اس کے فوت ہونے کے بعد، یعنی بنجر زمین کے ہو جانے کے بعد اس کو زندہ کون کرتا ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللہ، اللہ کہتے ہیں البتہ ضرور بضرور وہ کہیں گے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ قل، کہہ دیجئے، الحمدللہ، یہ کلمہ الحمدللہ جو ہے نا، یہ بعض اوقات اتمام حجت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں کوئی ایسی بات کروں جو آپ کے ہاں بھی مسلم ہے، ایون کہ آپ کے اور میرے نظریات کے اندر بہت اختلاف ہے، لیکن میں ایسی بات کروں جس بات کو آپ بھی تسلیم کرتے ہیں، میں بھی تسلیم کرتا ہوں، تو ایسی بات کے جواب میں یہ کہا جاتا ہے الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ میری بات بھی اس کے بارے میں اتمام حجت ہوگی، جو میں کہتا ہوں وہی یہ مانتا ہے، اس کے باوجود اللہ یہ اس طرف نہیں آتا۔ فرمایا الحمدللہ، تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہے، بل اکثرہم، بلکہ ان کے اکثر، لا یعقلون، وہ عقل نہیں رکھتے۔ اس کے بعد آگے اگلے صفحے میں اللہ فرماتے ہیں وما، اور نہیں ہے، ہذہ الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی، الا مگر، لہو ولعب، کھیل تماشا ہے۔ لہو کا مطلب ہوتا ہے کھیل یعنی تماشا، اور لعب کا مطلب ہوتا ہے کھیل، کھیل تماشا یعنی گپ شپ ہے، اور اس کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ بہترین کیا ہے؟ فرمایا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ، وَإِنَّ، اور بے شک، الدَّارَ الْآخِرَةَ، آخرت کا گھر، لَہِیَ، البتہ وہی ہے، الحیوان، ہمیشہ ہمیش رہنے والا، ہمیشگی کی جو زندگی ہے وہ آخرت کی ہے۔
ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، تمہارے پاس جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے اور اللہ کے پاس جو ہے وہ باقی رہنے والا ہے. ما عندکم ینفد وما، اور جیسے اللہ فرماتے ہیں فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، جو بندہ آگ سے بچا کے جنت میں داخل کر دیا گیا فقد فاز، وہ کامیاب ہے. تو ہمیشگی والی چیز کی طرف جانا چاہیے. وہ بندہ کیسا، یعنی وہ اچھا بندہ نہیں ہے جو تھوڑی سی چیز کے لیے بہت بڑے فائدے کا انکار کر دے. ٹھیک ہے جی، جیسے اللہ فرمایا اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہ کیسے لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کی زندگی کو دنیا کی زندگی کے مقابلے میں خرید لی ہے، آخرت کی زندگی کو چھوڑ دیا اور دنیا کی زندگی کو حاصل کر لیا. تو اللہ کہتے ہیں لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ لوگ جاننے والے ہو جائیں. فَإِذَا رَاكِبُوا، اب یہ مشرکین کی خالصتاً بات آگے فرمایا فَإِذَا، پس جب راکبوا وہ سوار ہوتے ہیں فی الفلک کی کشتیوں کے اندر، دعوا اللہ تو اللہ کو پکارتے ہیں مخلصین لہ الدین، اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے. اب کسی اور کی بات نہیں مانی. وہ اکرمہ بن ابی جہل کو واقعہ آپ نے بار بار سنا بھی ہے، پڑھا بھی ہے کہ وہ کس طرح سے مسلمان ہوئے تھے. تو مشرکین مکہ، اور یقین کریں قسم اللہ کی میں بڑے درد دل سے یہ بات کرنے لگا ہوں، اللہ اکبر کبیرہ، مشرکین مکہ جب کشتی پہ سوار ہوتے تھے نا تو وہ خالص اللہ کو پکارتے تھے. ہم نے ایسے لوگ دیکھے اور ایسے جملے سنے ہیں کہ آج وہ کشتی پہ سوار ہوتے ہیں، سواری پہ سوار ہوتے ہیں، وہ اللہ کو یاد نہیں کرتے، وہ پتہ نہیں کن لوگوں کو یاد کرتے ہیں. یہاں پہ آ کے نا سمجھ، بہت بڑا کلمہ ہو جائے گا شاید، یہاں پہ آ کے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ شاید مشرکین مکہ بہتر تھے ان سے، کہ وہ کم از کم سواری پہ بیٹھتے ہوئے، کشتیوں میں اترتے ہوئے، سمندروں میں جاتے ہوئے تو ایک اللہ کو پکارتے تھے. ہم نے تو وہاں پہ بھی شرک کے راستے کھول دیے، اللہ کو پکارنا چھوڑ دیا. اللہ کہتے ہیں دعوا اللہ مخلصین، یہ کشتیوں میں سوار ہو کے ایک اللہ کو خالص کر کے پکارتے تھے. اللہ کہتے ہیں فلما، پس جب نجاہم ہم نے نجات دی ان کو الی البر خشکی کی طرف، اذا تب ہم وہ کیا ہو گئے، یشرکون شرک کرنے والے ہو گئے. ہم نے جب ان کو نجات دے کے خشکی کی طرف ان کو بلا دیا، خشکی کی طرف لے آئے اور ان کو بچا لیا، نجات دے دی، تو شرک کرنے لگے. اس کی مثال آپ ویسے بھی لے سکتے ہیں. ہمارے ہاں بعض ایسے لوگ بھی ہیں کہ جب ان کے پاس کو مسائل مسائل ہوتے ہیں، پریشانی ہوتی ہے، تو اللہ کو پکارنا شروع کرتے ہیں، یا اللہ معاف کر دے، اللہ یہ کر دے، اللہ وہ کر دے. اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی تکلیف کو، ان کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے تو پتہ کیا کہتے ہیں، فلاں جگہ پہ جا کے 2 دیگیں اتار دو، فلاں جگہ جا کے بکرا ذبح کر دو، فلاں جگہ جا کے دھاگا باندھ دو، فلاں جگہ پہ میں نے جا کے ماتھا ٹیکا تھا تو اللہ نے میری یہ والی ضرورت پوری کر دی، فلاں میں نے یہ کام کیا تھا تو میرا یہ کام پورا ہو گیا. اللہ اکبر کبیرہ. اس کو ہم خشکی کے اوپر بھی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں لیکفروا، کیوں یہ انہوں نے کیا، کیوں، اس لیے لیکفروا تاکہ وہ کفر کریں، بما اس چیز کے ساتھ آتیناہم جو ہم نے ان کو عطا کیا. یہ کیوں ہے، کیونکہ وہ ناشکرے لوگ ہیں، وہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے نہیں ہیں. وَلِيَتَمَتَّعُوا، اور تاکہ وہ فائدہ حاصل کر لیں، جو مختصر سا فائدہ انہوں نے لینا ہے دنیا کے اندر وہ لے لیں. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب وہ جان لیں گے. اس کے بعد فرمایا اولم یرو، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان کو، انا کہ ہم نے جعلنا بنایا، حرمن یعنی حرمت والی جگہ، آمنن امن کی جگہ، یعنی ہم نے ان کے لیے وہ جگہ حرمت والی اور امن والی بنا دی. وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ، اور اچک لیے گئے، الناس لوگ، من حولہم اس کے ارد گرد سے. یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی مشرکین مکہ کے اندر مشرکین مکہ کے اوپر ایک طرح کا احسان جتلا رہے ہیں. ان کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ تمہیں ہم نے معاشرے کے اندر رسپیکٹ دی، عزت دی، کہ اس جگہ کو ہم نے حرمت والی جگہ بنا دی ہے. جس چیز کی نسبت اس کی طرف ہو جاتی ہے لوگ اس کو رش کی نگاہ سے اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اور اگر باہر سے کسی قسم کی کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم نے ان لوگوں کو ختم کر دیا. ابرہا کا قصہ آپ کے سامنے موجود ہے، وہ بیت اللہ کو ڈھانے آیا اور اللہ نے ان کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا. ہم نے تمہیں اتنی عزت دی، اتنی عزت بخشی، ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد بھی اللہ کیا کہتے ہیں، فرمایا کہ پھر اس کے باوجود افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون. افبالباطل، کیا باطل کے ساتھ، یؤمنون وہ ایمان رکھتے ہیں، یعنی اتنا ہونے کے باوجود بھی وہ باطل کو مان کے بیٹھے ہیں. وبنعمت اللہ، اور اللہ کی نعمتوں کا، یکفرون وہ انکار کرتے ہیں. اور اللہ کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ انسان کا یہ جو سر ہے یہ ایک اللہ واحد و یکتا و جبار و قہار و رزاق و فتاح العلیم کے سامنے جھکے. بس سب سے بڑی نعمت
اس سے بڑھ کر کوئی دنیا کی نعمت نہیں ہے کہ میری یہ عزت والی جگہ اللہ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ومن اظلم، اور کون بڑا ظالم ہے، ممن اس سے، افترا جس نے باندھا علی اللہ اللہ پر کاذباً جھوٹ، او کذب یا اس نے جھٹلا دیا بالحق کی حق کو، لما جس وقت جاءہ وہ آیا اس کے پاس، الیسا کیا نہیں ہے، فی جہنم جہنم میں، مسون ٹھکانہ للکافرین کافروں کے لیے، یعنی کافروں کا ٹھکانہ کیا جہنم نہیں ہے؟ جو یہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنے والے سے بڑا بھی کوئی بندہ ہوگا برا؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے اوپر بندہ جھوٹ باندھے، اس کے اندر سبھی لوگ، ہر وہ بندہ آ جاتا ہے جو اپنی بات کر کے کہے کہ یہ اللہ نے کہا ہے، یا اپنا فیصلہ سنا کے کہے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یا اپنی بات کر کے کہے کہ یہ اللہ کی بات ہے۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اور اللہ کی ہوئی بات کو وہ بدل دے یا جھٹلا دے۔ تو اللہ کہتے ہیں کیا کافر اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ ان کا ٹھکانہ اصل میں جہنم ہے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کام ہے، ایسے نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ نیکی کی طرف آنا چاہتا ہے، خیر کی طرف آنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہے اور اللہ کی طرف آ کے رجوع کرنا چاہتا ہے، توبہ اور استغفار کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے بند کر دیں۔ ایسے کبھی نہیں ہوتا، الا کہ کوئی آدمی ایسا ہو جس کے دل کے اوپر اللہ تعالیٰ بس واضح طور پہ مہر لگا دیں اور اس کو فارغ کر دیں، اس کے علاوہ کوئی ایسا کام نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں والذین، اور وہ لوگ، جاہدوا وہ انہوں نے کوشش کی، فینا ہمارے بارے میں، ہماری طرف آنے کے بارے میں، جو کوشش کرتا ہے اور یہ جس نے کوشش کی، فرمایا لنہدینہم، البتہ ضرور بضرور ہم اس کو ہدایت دیتے ہیں، سبلنا اپنے راستوں کی طرف، اپنی طرف آنے کے راستے ہم اس کو دے دیتے ہیں۔ ایسے نہیں ہوتا کہ راستے، اللہ کے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یعنی انسان کی برائیاں اتنی زیادہ ہو جائیں کہ اس کا ضمیر مردہ ہو جائے اور اس کے پاس یہ احساس ختم ہو جائے کہ میں نے ہدایت کے راستے کی طرف جانا ہے یا میں برائی کا ارتکاب کر رہا ہوں۔ یہ وہ واحد جگہ ہے جہاں پہ انسان کی واپسی کے راستے بند ہوتے ہیں، وگرنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی طرف آنے والے راستے بند کبھی نہیں کرتا۔ حدیث قدسی کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ یہ بات فرماتے ہیں کہ میرا بندہ اگر میرا ذکر اپنے اندر کرے تو میں بھی اپنے اندر اس کا ذکر کرتا ہوں، اور اگر میرا بندہ لوگوں کی مجلس میں میرا ذکر کرے تو میں ایسی مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں جو اس کی مجلس سے اچھی ہے۔ پھر میرا بندہ اگر میری طرف ایک بالش، اس کو بالش کہتے ہیں، یعنی یہ والے جو ہوتا ہے نا، اس کو ایک بالش کہتے ہیں، یہ والی جگہ ہوتی ہے، ایک بالشت اگر میری طرف چل کے آئے تو میں اس کی طرف ایک ذراع، ایک ہاتھ چل کے آتا ہوں۔ اگر میرا بندہ میری طرف چل کے آئے تو میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ ہاں ہمیں معاف کرنے کا وقت ہے، ہمیں ہمارے لیے اپنے آپ کو معاف کروانے کا وقت نہیں ہے، سیدھی بات ہے۔ اللہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں ہر وقت، یعنی نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ آزما کے بھی دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے تو اللہ یہ آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں، یہ جو ہمارے اوپر آسمان ہے، اور اللہ تعالیٰ سحری کے وقت یعنی آخری ٹائم میں آ کے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آ کے آواز لگاتے ہیں، کون ہے جو استغفار کرنے والا، توبہ کرنے والا ہے، میں اس کو معاف کروں، کون ہے جو مجھ سے رزق مانگنے والا ہے، میں اس کو رزق عطا کروں۔ اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، اللہ کے پاس وقت ہی وقت ہے۔ مسئلہ ہمارا ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے رجوع کرنے کا، وگرنہ اللہ کی ہاں جانے کے راستے تو کھلے پڑے ہیں، بندہ ہمت کرے، 1 منٹ لگتا ہے انسان کے لیے، اللہ تعالیٰ راستے کھول دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ، لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، البتہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آگے ہم سورہ روم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سورہ روم، یہ روم سے ہی نکلا ہوا لفظ ہے، مکی صورت ہے جس کی آیات کی تعداد 60 ہے، اور تسمیہ یعنی اس کے نام صورت کی آیت نمبر 2 کی وجہ سے رکھا گیا۔ مومنوں سے اللہ کی مدد کا وعدہ ہے، اور آیت نمبر 8 سے 32 تک اللہ کی مختلف نشانیوں کا تذکرہ ہے۔ 33 سے 42 تک خوشی اور غمی میں لوگوں کی طبیعت، حقوق کی ادائیگی پر زور دیا گیا، اور اس طرح آیت نمبر 43 سے 60 تک درج ذیل موضوعات یعنی دین کی اتباع، مجرموں کی انجام وغیرہ اور ان چیزوں کے حوالے سے انشاءاللہ باذن اللہ اختصار کے ساتھ ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا پس منظر بتا دوں، یہ آیت ان دنوں میں نازل ہوئی جس وقت، میں آپ کو تھوڑا سا اس کا نا اس وقت جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں اس کا ایک تھوڑا پرسپیکٹو سمجھا دیتا ہوں، یا اس کا محل وقوع سمجھا دیتا ہوں۔ مکہ مکرمہ کے اندر مشرکین مکہ تھے، ہمارے پاس یعنی مکہ سے حجاز کے دو طرف 2 ریاستیں تھیں، ایک تھی رومی عیسائی ریاست، اور دوسری تھی ایرانی یعنی کسرا کی ریاست جو مجوسی تھے۔ مسلمان رومیوں کے ساتھ درد دل رکھتے تھے اس وجہ سے کہ رومی کم از کم اہل کتاب تھے،
اور اللہ کو مانتے تھے، قیامت کے دن کے اوپر یقین رکھتے تھے، اور مسلمانوں کا جو ہجرت حبشہ ہوئی تھی وہ بھی عیسائی تھا، نجاشی، تو مسلمانوں کا رجحان روم کی طرف تھا۔ مشرکین مکہ چونکہ مشرک تھے اور مجوسی بھی مشرک تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، مختلف چیزوں کی پوجا کرتے تھے، تو مشرکین مکہ کا رجحان تھا کسرا کی طرف، یعنی ایران وغیرہ کی طرف۔ اب ہوا کچھ اس طرح سے کہ یہ دو بڑی سپر پاوریں تھیں، اب یہ دونوں لڑیں اور رومی مغلوب ہو گئے۔ مشرکین مکہ خوش ہو گئے، مسلمان افسردہ ہو گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان ایام کے اندر یہ سورہ روم نازل کر کے مسلمانوں کو خوشخبری عطا فرمائی، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں۔ فرمایا الف لام میم حروف مقطعات واللہ اعلم بمرادی، فرمایا غلبت الروم، روم مغلوب ہو گیا، فی ادن الارض، فی میں ادن الارض تھوڑی سی جگہ میں، یعنی یہاں پہ ادن الارض سے مراد ہے کہ تھوڑے وقت میں، وہم اور وہ، من بعدی اس کے بعد، غالبہم غالب آئیں گے وہ، غالبہم جو مغلوب ہو گئے، سیغلبون البتہ وہ ضرور سیغلبون ان قریب وہ غالب آ جائیں گے۔ یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ قریب کی زمین، یعنی چند تھوڑے سے سالوں بعد، چند دنوں بعد، تھوڑے سے وقت کے بعد یہ جو مغلوب ہوئے ہیں رومی، یہ ان قریب غالب آ جائیں گے، فی بضع سنین، چند سالوں میں۔ یہ بضع کا جو لفظ ہوتا ہے نا، یہ نوٹ کر لیں، لفظ بضع عربی زبان کے اندر یہ 3 سے لے کے 9 تک بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی 3 سال سے 9 سال کے درمیان کے عرصے کے اندر اندر کسی بھی وقت چند سالوں میں یہ رومی دوبارہ غالب آ جائیں گے۔ اب ان آیات کے ساتھ مسلمان خوش ہو گئے۔ اللہ کہتے ہیں للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، الامر معاملہ، من قبل اس سے پہلے، و من بعد اور اس کے بعد۔ اس سے پہلے بھی معاملہ اللہ کے ہاتھ میں تھا، اور اس کے بعد بھی معاملہ اللہ کے ہاتھ میں رہے گا۔ وَيَوْمَئِذٍ اور اس دن، یفرح خوش ہو جائیں گے، المؤمنون ایمان والے۔ اور یہی ہوا، چند سالوں بعد رومی ایرانیوں کے اوپر غالب آ گئے، اور مسلمان اس سے بڑا خوش ہوئے، اور مشرکین مکہ اس وجہ سے پریشان ہوئے۔ اللہ کہتے ہیں بنصر اللہ، اللہ کی مدد کے ساتھ، ینصرو وہ مدد کرتا ہے، من یشاء جس کی چاہتا ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور وہ غالب اور رحم کرنے والا ہے۔ اب مزے کی بات جو سننے والی وہ یہ ہے کہ جن دنوں میں یہ آیات نازل ہوتی ہیں، ان دنوں کے اندر یہ خبریں دینے والا معاملہ کسی کی سمجھ سے بالاتر تھا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے ٹائم پہ یہ آیات نازل کی جس ٹائم پہ رومی مغلوب تھے، اور ان کے غالب ہونے کا کوئی چانس یا کوئی معاملہ سمجھ سے بالاتر تھا، ناممکن بات لگ رہی تھی۔ لیکن ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے کلام نے یہ پیشین گوئی کی، اور تاریخ بھی اس بات کی شاہد ہے کہ چند سالوں بعد وہی رومی جو سامنے طور پہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ ان کے پاس کوئی اسباب ہوں گے، وہ ایرانیوں کے اوپر غالب آ گئے، اور اللہ کا کلام، اللہ کی بات وہ سچی ثابت ہوئی۔ گو کہ مشرکین مکہ میں سے بہت سارے لوگ اس بات کو نہ مانے اور وہ مسلمان بھی نہ ہوئے، ٹھیک ہے جی۔ پھر اللہ کہتے ہیں وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ وہ نہیں مخالفت کرتا اللہ تعالیٰ، وعدہ اپنے وعدے کی، یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتا۔ ولیکن اور لیکن اکثر الناس ہی اکثر لوگ، لا یعلمون وہ نہیں جانتے۔ وہ کیا نہیں جانتے؟ اللہ فرماتے ہیں یعلمون وہ جانتے ہیں، ظاہراً ظاہری مال و اسباب، من الحیات الدنیا دنیا کی زندگی سے۔ لوگ دیکھتے ہیں کہ ظاہری طور پہ کیا چیزیں ہیں، اللہ کے ہاں ایک مدد وہ ہے جو ظاہری طور پہ ہے، اور ایک مدد وہ ہے کہ فرشتے کتار اندر کتار انسان کی مدد کے لیے اتر جائیں۔ ایک مدد ایک دیکھنا یہ ہے کہ حنین کے موقع کے اوپر اسباب بڑے ہیں مسلمانوں کے پاس، لیکن مغلوب ہو گئے وقتی طور پہ، اور ایک وقت یہ ہے کہ بدر کے اندر اسباب نام کی کوئی چیز نہیں ہے، بڑے مختصر اسباب ہیں لیکن غالب آ گئے۔ اللہ کہتے ہیں کہ اہل ایمان نہیں، دوسرے لوگ وہ ظاہری اسباب کو دیکھتے ہیں، میرے پاس آئٹم بم ہے، میرے پاس ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ فلسطین کے اندر جو مقبوضہ فلسطین ہے، اس کے اندر اسرائیل جو ہے، اسرائیلیوں نے، یہودیوں نے، زائنسٹ جو ہیں، صہیونی ہیں، کتنے آہنی ہتھیار بنائے ہوئے ہیں، کتنے بڑے بڑے ٹینک بنائے ہوئے ہیں، چھوٹے سے بمب کے ساتھ وہ پورے کا پورا ٹینک 1 منٹ میں تباہ ہو جاتا ہے۔ 3600 ویڈیو پڑی ہوئی ہیں، جا کے چیک کریں۔ یہ جو کافر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے وہ اقبال کا ایک شعر بھی ہے نا، کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ تو یہ کفار کا کام ہے، وہ ظاہری اسباب دیکھتے ہیں۔ مسلمان ایسے نہیں ہوتا، اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے اوپر یقین بڑی چیز ہے کہ ظاہری اسباب نہ بھی ہوں گے تو کوئی بات نہیں، لڑ جائیں گے، اللہ کے دین کو غالب کریں گے۔
جیت گئے تو مال غنیمت کی صورت میں شان و شوکت سے واپس آئیں گے، مارے گئے تو کوئی بات نہیں، جنت کے مہمان بن جائیں گے۔ اللہ کہتے ہیں وہم، اور وہ عن الآخرۃ، آخرت سے، ہم غافلون، غافل لوگ ہیں، ان کے ہاں آخرت نہیں، بس ظاہری طور پہ دنیا کی زندگی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں، فرمایا اولم یتفکروا، کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا، فی انفسہم، اپنے آپ میں، کیا انہوں نے اپنے بارے میں غور و فکر نہیں کیا؟ انسان کے اندر اللہ نے کیسی کلاسیکل قسم کی مشینری فکس کی ہوئی ہے، کیسی آؤٹ سٹینڈنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مینوفیکچرنگ کی ہے بندے کی۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے اندر نہیں جھانک کے دیکھتے۔ پھر اللہ کہتے ہیں ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، اللہ نے جو بھی زمین اور آسمان کے درمیان نازل کیا ہے، الا بالحق کی، مگر وہ حق کے ساتھ ہے، واجل مسمى، اور یہ ساری چیزیں ایک وقت مقررہ تک ہیں، وَإِنَّ، اور بے شک، کثیراً، اکثر، من الناس، لوگوں میں سے، بلقائی، میری ملاقات، یعنی بلقائی ربہم، اپنے رب کی ملاقات کو، لکافرون، البتہ اس کا انکار کرنے والے، اپنے رب کی ملاقات کو جھٹلانے والے اکثر لوگ ہیں۔ انسان دنیا کی زندگی کے اوپر، اپنے آپ کے اوپر، کائنات کی حیت کے اوپر، یہ نظام کائنات کے اوپر، یہ نظام شمسی کے اوپر، یہ فلکیات کے اوپر غور کر لیں تو اللہ پہ ایمان لانا مشکل رہ ہی نہیں جاتا۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں اولم یسیرو، کیا انہوں نے سیر نہیں کی، کس طرف؟ اولم یسیرو، کیا انہوں نے سیر نہیں کی، فی الارض، زمین کے اندر، فینظروا، تاکہ وہ دیکھیں، کیفا، کیسے، کانا، ہوا، عاقبت، انجام، الذین، ان لوگوں کا، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا؟ کانو اشد منہم قوہ، اللہ کہتے ہیں کانو، وہ تھے، اشد، زیادہ سخت، منہم، ان سے، قوتاً، قوت کے اعتبار سے، وَأَثَارُ الْأَرْضَ، وَأَثَارُ الْأَرْضَ کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے، وَأَثَارُ الْأَرْضَ، زمین کے اندر انہوں نے کھیتی باڑی کی، وَعَمَرُوهَا، اور ان کی عمریں، اور انہوں نے آباد کیا یا انہوں نے بڑھایا، اکثر مما، اس سے، عمروہا، جو انہوں نے بڑھایا، وجاءتہم، اور آئے ان کے پاس، رسلہم، ان کے رسول، بالبینات، واضح نشانیوں کے ساتھ۔ یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ زمین کے اندر انہوں نے ٹھاٹ باٹ بھی ان سے زیادہ اختیار کی، سادہ سا ترجمہ آپ یوں سمجھ لیں، ان کے وہ قوت میں بھی ٹائٹ تھے، قد و کاٹ میں بھی زیادہ تھے، پہاڑ کاٹ کے گھر بناتے تھے، زمین کے اندر فصلیں بھی ان سے زیادہ بیجتے تھے، اور ہر چیز میں وہ شان و شوکت میں ان سے بڑے زیادہ تھے۔ وجاءتہم رسلہم بالبینات، اور ان کے پاس آئے ان کے رسول، بالبینات، واضح نشانیوں کے ساتھ، فما کان اللہ، پس نہیں کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، فما کانا، پس نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ، لیظلمہم، کہ وہ ظلم کرے، ولیکن، اور لیکن، کانو، وہ تھے، انفسہم، خود پر، یظلمون، ظلم کرنے والے۔ ثم، پھر کیا ہوا؟ فرمایا کانا، ثم، پھر، کانا، تھا، عاقبت، انجام، الذین، ان لوگوں کا، اساءوا، بہت برا، السوء، جو انہوں نے برا کام کیا، اساء السوء، جو انہوں نے برا کام کیا، اسی برے کام کے عوض ان کا انجام میں برا ہوا، ان، یہ کہ، کذبوا، انہوں نے جھٹلایا، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کو، وکانوا، اور وہ تھے، بہا، اس کے ساتھ، یستہزئون، مذاق اڑاتے۔ جیسے انہوں نے برے کام کیے ویسے اللہ تعالیٰ نے ان کو برا عذاب بھی چکھایا۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلها من جاء بالحسنۃ فله عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها۔ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، بندے خود اپنی ذات کے اوپر خود ظلم کرتے ہیں۔ اس کے بعد آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یبدأ، وہ آغاز کرتا ہے، الخلق، تخلیق کا، ثم، پھر، یعیدہ، وہ اس کو دوبارہ لوٹائے گا بھی، ثم، پھر، الیہ، اسی کی طرف، ترجعون، تم سب کے سب لوٹائے جاؤ گے، سب کے سب اللہ کی طرف لوٹ کے جاؤ گے، ویوم، اور اس دن، تقوم، جب قائم ہوگی، الساعۃ، قیامت، یبلسو، اللہ فرماتے ہیں یبلسو کا مطلب ہوتا ہے کسی کا مایوس ہو جانا، ٹھیک ہے جی، یبلسو، مایوس کر دیے جائیں گے، المجرمون، مجرم لوگ اس دن، قیامت کے دن، مایوس ہو جائیں گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ولم یکن، اور نہیں ہوگا، لہم، ان کے لیے، من شرکائہم، ان کے شریکوں میں سے، شفعاء، سفارش کرنے والا، وکانو، اور وہ تھے، بشرکائہم، یعنی وکانو، اور وہ ہو جائیں گے، بشرکائہم، اپنے شریکوں کا، کافرین، انکار کرنے والے۔ قیامت کی رسوائی میں سے ایک بڑی رسوائی بھی یہ ہے کہ انسان جس کو اپنا مرشد سمجھ کے پیچھے پیچھے لگا رہے، قیامت کے دن وہ جا کے اس سے دامن چھڑا لے،
میں تجھے نہیں جانتا، کون ہے تو بھائی؟ اللہ میں تو نہیں اس کو کہا تھا، میرے پیچھے یا خود بخود ہی آیا ہے۔ سوچنے کی جگہ ہے اس کے اوپر، کوئی بات نہیں، بس صرف بندہ سوچ رہے کہ مطلب میں کدھر جا رہا ہوں، کس کے کندھے پہ بندوق رکھ رہا ہوں، کس کے کاندھے کے اوپر بندوق، کس کے کاندھے کے اوپر سر رکھ رہا ہوں، کون سا میرا ملجا اور منجا ہے، میری پناہ گاہ کون سی ہے، کن کے بارے میں بات سوچ کے بیٹھا ہوں کہ یہ مجھے بچائیں گے قیامت کے دن۔ اللہ یقین کریں، قرآن ایسے کمال کمال کی باتیں کرتا ہے کہ انسان اگر تسلی کے ساتھ اس کو پڑھ لے نا تو اس کے سارے عقیدے صاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ اس دن تقوم قائم ہوگی الساعۃ قیامت، یومئذ اس دن یتفرقون وہ الگ الگ کر دیے جائیں گے، وہ الگ الگ ہو جائیں گے، فرقہ فرقہ ہو جائیں گے، متفرق ہو جائیں گے۔ آج تو کہتے ہیں نا اوڑھنا بچھونا کھانا پینا سونا ہم نوالا ہم پہ اللہ، حضرت جی جو آپ نے فرمایا اوکے کرو، کوئی مسئلہ نہیں، ٹینشن، یہ ساری باتیں قیامت کے دن الگ الگ ہو جائیں گی۔ تو کون تو میں کون۔ یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، کیا گمان کرتے ہیں آپ؟ جس دن ماں اپنے بچے کو دودھ سے توڑ کے پھینک دے گی، جس دن باپ اور بھائی الگ الگ ہو جائیں گے، جس دن بیوی ساتھ چھوڑ کے چلی جائے گی، آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ جن کے نظر نیاز اور جن کے ہاتھ میں بیعت کی ہوئی ہے، جن کو اپنا سب کچھ مانا ہوا ہے، وہ آپ کے کام آ جائیں گے؟ کام آنا ہوتا تو سب سے پہلے ان رشتہ داروں نے کام آنا تھا۔ ماں بیٹے کے کام آتی، بیٹا ماں کے کام آتا، بیوی شوہر کے کام آتی، شوہر بیوی کے کام آتا۔ یہ ساتھ چھوڑ جائیں گے تو کن کے بارے میں آپ گمان کر کے بیٹھے ہیں کہ یہ آپ کا ساتھ دیں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ، ہاں ان کے مقابلے میں مومنوں کا معاملہ کیا؟ فَأَمَّا پس الَّذِينَ وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا اور انہوں نے عمل کیا الصالحات نیک، فَهُمْ پس وہ ہوں گے فی روضۃ باغات کے اندر، یحبرون خوشی خوشی خوشحال وہ باغات کے اندر پھر رہے ہوں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اور ان کے مقابلے میں وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا اور جھٹلایا بِآیاتنا ہماری آیتوں کو، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ اور آخرت کی ملاقات کو، فَأُولَٰئِکَ پس یہی ہیں وہ لوگ فی العذاب جو عذاب کے اندر محضرون حاضر کیے جائیں گے، یعنی یہ لوگ ان کے اوپر عذاب آ جائے گا، یہ عذاب میں گرفتار لوگ ہوں گے، یہ عذاب سے ان کی جان نہیں چھوڑی جائے گی۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، مومن کے لیے قیامت کا جو دن ہے نا، قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہوگا۔ ہمیں نہیں پتا وہ 50,000 سال کیسے ہوں گے، لیکن یہی دن کافر کے لیے 50,000 سال کا ہے، اور یہی دن مومن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا ہوگا جیسے عصر سے مغرب کا ٹائم ہوتا ہے۔ اور اللہ نے مومن کے لیے جسمانی تکلیف دور کرنے کی غرض سے اپنے عرش کا سایہ دیا ہے، اور روحانی پریشانی اور اندرونی پریشانی دور کرنے کے لیے حوض کوثر کا پانی دیا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں آپ سب کو، مجھے بھی، سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی نصیب کرے۔ مومنوں کا معاملہ بڑا عجیب ہوگا، کافروں کا معاملہ مشکل ہوگا، کہ جو پریشانی کے اندر گم پھر رہے ہوں گے، ادھر جائیں ادھر جائیں اس کے پاس جائیں، کدھر جائیں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ جن کے ساتھ تھے ان کو بھی وہ بھی چھوڑ گئے ساتھ، اور جو راستہ تھا اللہ کی طرف جانے کا اور جو بچاؤ کا ذریعہ تھا اس کو تو پہلے ناراض کر کے بیٹھے ہیں۔ مطلب آج یوں ہے کہ جس کو ہم راضی کر رہے ہیں وہ ناراض ہو بھی جائے تو فرق نہیں پڑتا، اور جس کو ہم نے راضی کرنا ہے اس کو راضی کرنے کی ہماری توجہ ہی نہیں ہے۔ تو قیامت کے دن معاملہ الٹ ہو جائے گا، جن کو یہاں پہ راضی کرتے رہے ان سے جا کے وہاں پہ ناراض ہو جائیں گے، اور جن کو یہاں پہ جس ذات کو یہاں پہ ناراض کر دیا، قیامت کے دن اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے تو دروازے بند ہو چکے ہوں گے۔ محضرون، بڑے مشکل معاملات ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فسبحان اللہ، پس پاکیزگی ہے، پاک ہے اللہ تعالیٰ، یعنی یہاں پہ سبحانہ سے مراد ہے کہ تسبیح بیان کریں اللہ تعالیٰ کی، حینا تم سون جب آپ شام کریں، وحینا اور جب تصبحون آپ صبح کریں، صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کریں، وَلَهُ الْحَمْدُ اسی کے لیے تو حمد ہے، فی السماوات یا آسمانوں میں، یعنی آسمان دیکھ کے اللہ کا شکر، زمین دیکھ کے اللہ کا شکر، یہ پھل دیکھ کے اللہ کا شکر، سب کو پانی ایک ہی طرح کا لگتا ہے، ذائقے سب کے مختلف ہیں، کون سی بات آپ کے سامنے موجود نہیں جس کو دیکھ کے انسان اللہ کا شکر نہ کر سکے؟ نشانیاں بھری پڑی ہیں۔ وَلَهُ الْحَمْدُ اسی کے لیے تمام تعریفیں اور شکر ہے، فی السماوات یا آسمانوں میں، والارض اور زمینوں میں، وعشیًا اور شام کے وقت، عشی یعنی شام کا وقت لکھا ہوا ہے نا، عشی کا مطلب ہوتا ہے ایسا ٹائم جب زوال سے تھوڑا سا آگے ٹائم چلتا، جس کو ہم ہماری اردو کے اندر سپہر کہتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے نا دوپہر جب ٹائٹ دھوپ نکلی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے سورج غروب ہونے سے پہلے سپہر، ہلکی ہلکی ٹھنڈی ٹھنڈی شام، ٹھنڈی ٹھنڈی شام، تو عشی عربی زبان میں کہا گیا۔ تو
یعنی شام سپہر کے وقت، وَلَهُ اس کے بعد وحینا، اور جب تظہرون تم ظہر کرتے ہو، یعنی مکمل دوپہر کے وقت، دوپہر اور سپہر دونوں اوقات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے حمد و ثنائیں ہیں۔ یخرج وہ نکالتا ہے الحی زندہ کو من المیت مردہ سے، ویخرج المیت اور وہ نکالتا ہے مردہ کو من الحی زندہ میں سے، ویحیی الارض اور وہ زمین کو زندہ کرتا ہے بعد موتها اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، وکذالک اور اسی طرح سے تخرجون تم نکالے جاؤ گے۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ بنجر زمین پڑی فارغ، آسمان سے پانی گرتا ہے اور اس میں سے گندم، چاول، چنے، پھل، سبزیاں سارا کچھ پھاڑ پھوڑ کے باہر آ جاتے ہیں؟ آپ دیکھیں اس دانہ، چھوٹا سا دانہ ہے نا، چھوٹا سا دانہ ہے، اس دانے کے اندر ایسی کون سی طاقت آ جاتی ہے کہ یہ اتنی مضبوط اور سخت قسم کی زمین کو پھاڑ کے باہر آ جاتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ اتنے باریک سے دانے کے اندر اتنی قوت پیدا کر کے اس کو زمین سے باہر لا سکتا ہے، آپ کو لانا اس کے لیے کون سا مشکل ہے؟ آپ تو بہت بڑی ڈیوائس ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے نظام کو دیکھ لیں تو مرنے کے بعد اٹھنے کا نظام خود ہی سمجھ آ جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، ان خلق کہ اس نے پیدا کیا کم تم کو، اس نے تم کو پیدا کیا، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ اور پیدا کہاں سے کیا؟ من تراب مٹی سے۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی، اللہ نے مختلف قسم کی مٹیاں منگوائیں، ان کا جوہر نکلوایا، اس کو پکایا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے انسان کی تخلیق فرمائی۔ پھر اللہ کہتے ہیں ثم پھر اذا تب انتم تم بشرون آدمی بن کے تنتشرون تم پھیل گئے، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، آدم اکیلے تھے، وہاں سے حوا کو نکالا، پھر تمہیں زمین میں بھیجا اور تمہیں آدمی بنایا، اور تم اتنی کثرت میں ہو گئے کہ تم دنیا میں پھیل گئے۔ یہ تخلیق کا تسلسل کیا اللہ کو ماننے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا اللہ کی یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں تھے اور کیا سے کیا ہو گئے؟ وَمِنْ آیَاتِهِ اللہ فرماتے ہیں اور اس کی آیات میں سے ہے، ان خالق کا اس نے پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، من انفسکم تم ہی میں سے، ازواجن بیویاں، مقصد کیا ہے؟ لتسکنو تاکہ تم سکون حاصل کرو، الیہا ان کی طرف، وجعل اور یہاں پہ یاد رکھیں یہ سکون کا جو لفظ ہے نا، یہ صرف جسمانی سکون پہ نہیں بولا جاتا، سکون کا حقیقی مقصد ہے انسان کا مینٹلی سیٹسفائیڈ ہونا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں بنائی، تنگو آ کے بات شیئر کر لو۔ اور بیویوں کو بھی میں مخاطب کر کے یہ گزارش کروں گا کہ بہنیں میری یہ بات سنیں کہ اگر آپ کے خامد آپ کے ساتھ آ کے اپنی کوئی پریشانی شیئر کرتے ہیں تو تانا مارنے کی بجائے اس کو دلاسا دیا کریں، کاللہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کوئی بات نہیں میرے عزیز جہاں، میرے سر کے تاج، خیر ہے، مل ملا کے یہ کام پورا کر لیں گے۔ مشورہ دیا کریں، اچھے انداز سے بات کیا کریں۔ لتسکنو کا فائدہ تب حاصل ہوگا اگر وہ بیچارہ آپ کے پاس آ کے بات کرے، وہ بجائے آپ اس کو دلاسا دینے کی اور پریشان کر دیں، تو سکون کہاں سے آیا؟ سکون کا معیار یہ ہے کہ دلاسا دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اللہ کے رسول آئے کہ میں زملونی دسرونی، مجھے دے دو، میں گیا، میں پتہ نہیں کیا حالات تھے، کیا انہوں نے کہا تھا؟ کاللہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ آپ اپنے خامد کو یہی کہہ دیا کریں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، میرے سر کے تاج، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ یہ نظام ہمارا پورا کر دے گا، سکون میسر آ جائے گا۔ لتسکنو الیہا، مینٹلی سیٹسفیکشن، جسمانی سیٹسفیکشن۔ وجعل اور اللہ کہتے ہیں بینکم اور بنایا، بینکم تمہارے درمیان، مودتن ہم نے مودت محبت کا جذبہ پیدا کیا، یعنی جس کو آپ یوں کہہ لیں کہ شدت والی محبت کے اوپر مودت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا تعلق جوانی کے ساتھ ہے، جوانی کے ساتھ انسان کی جو محبت کا پہلو ہوتا ہے وہ مودت والا ہوتا ہے، جذبے والا اور شدت والا۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَرَحْمَةً اور تمہارے درمیان ہم نے رحمت کو بھی قائم کیا، اور یہ رحمت کا تعلق انسان کے بڑھاپے کے ساتھ ہوتا ہے۔ جہاں پہ محبت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے احساس کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ رحمت، یہ احساس ہے کہ اب ہم نے ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں، کڑوی کسیلی باتیں جو معاملہ ہونے تھے ہو گئے، اب وہ بڑھاپے کی عمر ہے، اب ایک دوسرے کے ساتھ شفقت اور رحمت والا پہلو اجاگر کرنا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہارے لیے یہ ساری چیزیں بنائی، ان فی ذالک بے شک اس کے اندر، لآیات البتہ نشانیاں ہیں، لقوم کس قوم کے لیے، یتفکرون غور و فکر کرنے والے، جو غور و فکر ہی بائیں طرف کر کے بیٹھے ہیں ان کو دائیں طرف کی کہاں سے ہدایت ملے گی۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں وَمِنْ آیاتہ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، خلق السماوات والارض زمین اور آسمان کی تخلیق،
واختلاف السنتکم، تمہاری زبانوں کا اختلاف. ہر رپورٹ کے مطابق ہر 50 سے 60 کلومیٹر پہ جا کے انسان کی زبان اور لہجہ تبدیل ہو رہا ہے. پاکستان کے اندر بھی دیکھیں، انڈیا کے اندر دیکھیں، آپ کو کتنی زبانیں ملیں گی، کتنی زبانیں. انڈیا کے تو نوٹ کے اوپر ہی دیکھیں تو 13-14 زبانیں لکھی ہوئی ہیں جو ان کی آفیشیل زبانیں ہیں. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی نہیں. کہاں سے آ گئے یہ الفاظ؟ اگر ہم اللہ کی طرف سے پیدا شدہ نہیں ہیں اور اللہ ان چیزوں کو پیدا کرنے والا نہیں ہے تو بندر نے اتنی ترقی کہاں سے کر لی کہ وہ اتنی ساری زبانوں کے اوپر عبور حاصل کر گیا؟ ٹھیک ہے جی. اللہ کو ماننے کے لیے کون سی مشکل مسائل ہیں؟ یہ تو نشانیاں بھری پڑی ہیں. واختلاف السنتکم، تمہاری زبانوں کا اختلاف، والوانکم، تمہارے رنگوں کا اختلاف، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. ان فی ذالک، بے شک اس کے اندر، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں. کن کے لیے؟ للعالمین، تمام جہانوں کے لیے. اللہ کو جو مانتے ہیں ان کے لیے بھی نشانیاں، جو اللہ کو نہیں مانتے ان کے لیے بھی نشانیاں. ومن آیاتی، اگلی آپ اللہ کی نشانی دیکھیں. ومن آیاتی، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، منامکم باللیل، رات کو تمہارا سونا، تمہاری رات کی نیند اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. والنہار، اور دن کے اندر، وابتغاؤکم، تمہارا تلاش کرنا، من فضلی، اس کے فضل کو. رات کے وقت سونا اور دن کے وقت اللہ کا فضل تلاش کرنا، رزق کی تلاش کرنا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. میں یہ آپ کو یقین کریں، میں اپنی بات بتاتا ہوں. میں 2 دن پہلے، میرا انٹری ٹیسٹ تھا کل پی ایچ ڈی کے لیے، جس وجہ سے میں کلاس میں حاضر نہیں ہو سکا. میں 2 دن ٹھیک طرح سے سویا نہیں، اور کل رات کو میں رات کو بھرپور نیند لی ہے تو دن پورا کا پورا فریش ہو گیا. اللہ نے انسان کا جسم بنایا ایسے ہے، یہ رات کو سوئے گا تو سکون کرے گا. آپ کی میڈیکل سائنس اس بات کو پروو کر رہی ہے. پھر اللہ کو ماننے کے لیے کون سے لاجکس کی ضرورت ہے جی؟ کوئی اور اسپیشل لاجکس آئیں آپ کے لیے؟ جنہوں نے ماننا ہے ان کے لیے یہ باتیں کافی ہیں، اور جنہوں نے نہیں ماننا، وہ اگر آسمان کی طرف اڑنا بھی شروع ہو جائے نا تو وہ پھر بھی نہیں مانیں گے. اس کے بعد اللہ کہتے ہیں ان فی ذالک، بے شک اس کے اندر، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لقوم، ایسی قوم کے لیے، یسمعون، جو سننے والے ہیں، غور و فکر کرنے والے ہیں، اللہ کی آیتوں کو سننے والے ہیں، ان کو سمجھنے والے ہیں. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ومن آیاتی، اور اس کی نشانیوں میں سے نشانی، ومن آیاتی، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، یریکم، وہ دکھاتا ہے تم کو، البرق، چمک، خوفاً، خوف کی بنیاد پر، وطمعاً، اور لالچ اور حرص کی بنیاد پر، امید کی بنیاد پر، وینزل، اور وہ نازل کرتا ہے، من السماء، آسمان سے، پانی، فیحیی، پس زندہ ہو جاتی ہے، بھی، فیحیی، وہ زندہ کرتا ہے، بھی، اس کے ذریعے، الارض، زمین کو، بعد موتیہا، اس کے مردہ ہو جانے کے بعد. اب یہ ساری نشانیاں کیا کم ہے اللہ کو پہچاننے کے لیے؟ ان فی ذالک، بے شک اس کے اندر، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لقوم، ایسی قوم کے لیے، یعقلون، جو عقل رکھنے والے ہیں. تو یہ ہمارا آج کا سبق تھا، جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی پہچان کی بڑی ساری نشانیاں دیں. ان کے اوپر غور و فکر کیجئے گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے دین کی سمجھ عطا کرے اور اپنی معرفت عطا کرے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.